صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکی، پرہیزگاری، انفرادی عبادت، اجتماعی عبادت، مطالعہ، نمازیں۔ جب نماز پڑھے تو الوداعی نماز پڑھ کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد میں دوسری، مجھے موقع ملے گا تو میں دوسری نماز پڑھوں گا نا، مر گیا تو۔ اللہ تعالیٰ اس مدنی پھول پر عمل کا مجھ گناہگار کو بھی جذبہ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہ مدنی پھول مکاشفۃ القلوب سے لکھنے کو ملے، مجھے بہت اچھے لگے، اس لیے میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں۔ کوئی تو عمل کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ دے، اور پھر کسی جیسی بات نہ کر کے کل معذرت کرنی پڑے، خاموش رہیں اور نپی تلی بات کریں۔ پھر تیسری بات جو ہمیں پتہ چلی، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جا۔ ہم جو آج بے چین ہیں وہ لوگوں کے پاس چیزیں دیکھ کر بے چین ہیں۔ اس کے پاس کار ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس کے پاس آنرشپ ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس بڑا بنگلہ ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس کے پاس اچھی گھڑی ہے، مہنگی گھڑی پہنتا ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس کے پاس اچھی قلم ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس کے پاس اچھا چشمہ ہے میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس کی یہ ویل ڈریس ہے میرے پاس بھی ہونا چاہیے، میں بھی ویل ڈریس بنوں۔ یہ اتنا کماتا ہے مجھے بھی اتنا کمانا چاہیے، یہ کرتا ہے مجھے بھی یہ کرنا چاہیے، یہ یوں کرتا ہے یہ مجھے بھی یوں کرنا چاہیے۔ تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی جو مدنی پھول ہمیں روایت کی صورت میں عطا کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جا۔ یہ قناعت، امیر سنت فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت یہ قناعت ہے، یعنی جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جائے، اور جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر راضی رہے، اس پر بس کرے کہ بس جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا۔ یہ ایک یوں سمجھیے کہ اس وقت جو دوڑ ہماری جو لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت ساری ضروری چیزیں اگنور کر بیٹھے، نیسیسری جو ہمارے لیے جو کام ہے، نیسیسری ورک ہے، نیسیسری مدنی ورک ہے، یہ جو ہم اکثر اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہماری مال کمانے کی دوڑ، اور اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہو، اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی، یہ جو جذبہ ہے ہمارا، اللہ کرے یہ جذبہ کسی صورت ہمارا تھم جائے، رک جائے۔ دعوت اسلامی اس طرح ہماری ذہن سازی کر رہی ہے، جس کو کہتے ہیں مائنڈ واش کرنا، اصطلاح چلی ہوئی دنیا میں مائنڈ واش کرنا، دعوت اسلامی بھی مائنڈ واش کر رہی ہے، مگر وہ ہمارے دماغ کے اندر تقوی، پرہیزگاری اور اپنی زندگی کے مدنی مقصد کو دعوت اسلامی داخل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کو کہتے ہیں ذہنی غسل دینا۔ ہمارے ذہن کو غسل دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہمارے دل و دماغ کے اندر باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم کسی صورت اس سے نکلیں، اور وہ باتیں، وہ مدنی پھول جس سے ہماری قبر مہکے، ہماری آخرت خوشبو سے مہک جائے، ہماری دنیا بھی مہکے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح ان مدنی پھولوں پر کام کرنے والا، عمل کرنے والا کو دنیا میں کوئی کامیابی نہیں ملتی، بلکہ کامیابی تو ان لوگوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے نمازوں میں گر گرانے والے، بے باتوں کی طرف التفات نہ کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والے، اپنی امانت پوری کرنے والے، اپنے وقت میں نمازیں ادا کرنے والے، نمازوں کی نگہبانی کرنے والے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تو قرآن کہہ رہا ہے سورۃ المومنون کے اندر۔ کامیابی تو یہاں ہے، دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب بن جاؤں، تو کامیابی کا راستہ تو قرآن بتا رہا ہے۔ نجات چاہیے نا، کامیابی تو نجات، جو نجات پا گئے وہ کامیاب ہو گیا۔ امیر سنت نے کتنا پیارا مدنی پھول ہمیں عطا فرمایا کہ خدا کی قسم، کامیاب وہ ہے جو اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں اتر گیا۔ کامیاب وہ ہے جو اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں اتر گیا، یہ کامیاب ہے۔ اور جو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جو ایمان ضائع کر گیا اپنا، اس کے لیے کتنی بڑی بدبختی ہے۔ یعنی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کرے، جو مطلب کہ کفر پر مرا تو جنت تو ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ جو مسلمان نہیں ہے، جو ایمان والا نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے، کافر تو جہنم میں رہے گا۔ ہمیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، جس سے دنیا میں جیتے جی اپنے ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے، ایمان برباد کر دیا جائے۔ پلیز لسن اینڈ کیئرفلی، پلیز سمجھے میری بات کو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایمان کے برباد ہونے کے متعلق آپ پین لو، سوچو کہ ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ اب ہم غور کریں، ہم میں سے کون ڈیلی بیسس پر، ویکلی بیسس پر، منتھلی بیسس کے اوپر کون پین لیتا ہے، کون غور کرتا ہے؟
کون کبھی تنہائیوں میں یا کس طرح مطلب کہ روتا کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا؟ کیا ہماری دعاؤں میں یہ دعا ہوتی ہے یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا؟ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا یہ گناہ کبیرہ، کتاب الکبائر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اس کو گناہ کبیرہ لکھا، الکبائر میں نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا، نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ اس معاملے میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں ایمان کی سلامتی کے حوالے سے، ایمان کے متعلق غور و فکر کرنے والے، تفکر کرنے کے حوالے سے ہمیں یہ مدنی ماحول فراہم کر رہا ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں، مدنی چینل سے مربوط رہیں اور مدنی پھول لیتے رہیں، مدنی پھول سنتے رہیں، بالخصوص مدنی مذاکروں کو پابندی کے ساتھ اول تاخیر لیں، اسے نوٹ کریں، اسے لکھیں، انشاءاللہ تعالی خوب اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔